خدا نے دنیا کو بنایا اور پھر خدا نے ہیکل کو بنایا. تو ایک طرح سے جب ہیکل تباہ ہوئی تو ان کی پوری دنیا تباہ ہوگی. اور اس کے لیے میں آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہیکل کی تباہی کا واقعہ جو ہے نا نبوکت نظر کے ہاتھوں، یہ آپ یرمیہ کی کتاب میں پڑھیں. تو یرمیہ کی کتاب میں جس طرح اس کو بیان کیا گیا نا، وہ بالکل ایسا ہے کہ آسمان تاریک ہو گیا، اس کے بعد ایسا ہو گیا. وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو تخلیق کے 6 دن تھے نا، 7 دن، وہ الٹ ہو رہے ہیں. خوش آمدید. پروگرام تسلیس یا توحید میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح ہم نے پچھلی ایک ساعت کے اندر ہم نے دیکھا اور عزرا نبی کی کتاب کے بارے میں ہم نے سوالات کے بارے میں برادر سلیمان سے ہم نے جانا. سو آج ایک دفعہ پھر برادر سلیمان ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں شو کے اندر، اور آپ کی آمد سے ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ ہم مستفید ہوں گے. اور عزرا ہی کی کتاب کے متعلق آج یہ ایک دوسری ایپیسوڈ ہے جس کو ہم نے آپ کے لیے لانچ کیا، کیونکہ کوئی چند سوالوں کے جواب ہم نے طلب کر لیے تھے اور چند سوال ابھی بھی ہمارے پاس محفوظ تھے، اور ہم نے اس چیز کو ضروری جانا کہ دنیا تک اس چیز کو لے کر آیا جا سکے. تو میں برادر سلیمان ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں، تہ دل سے کر آپ آئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. اور جس طرح ہم پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے عزرا کی کتاب میں مختلف چیزوں کے اوپر، اس کے سن تصنیف کے اوپر بات کی، اس کے مصنف کے اوپر بات کی، پھر بابل سے اسیری کے اوپر ہم نے بات کی بڑی تفصیلاً، اور بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اور بتایا کہ عزرا کی کتاب میں خدا کی حضوری، خدا کے پریزنس کو ہم نے دیکھا، اور جو عزرا نبی کس طرح خدا کے پاس دوبارہ سے لوگوں کو لے کر آتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے شکریہ. میں چاہوں گا کہ ہم وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھیں گے. اور جو اکثر لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں اور جو ہمارے پروگرام کا عنوان بھی ہے تسلیس یا توحید، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عزرا کی جو کتاب ہے اس میں ہم تسلیس کے بارے میں کچھ سیکھ سکتے ہیں، یا اس کا کوئی پہلو یا اس کا پس منظر یا اس کی کوئی بھی شبیہ ہمیں نظر آتی ہے عزرا کی کتاب میں؟ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اس کے اوپر. بہت بہت شکریہ بردر. اور بنیادی طور پر تو ہم اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پرانے عہد نامے کی یا بائبل کی کسی بھی کتاب میں سے تسلیس کو ثابت کریں. مقصد ان پروگراموں کا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تسلیسی ایمان کے پیش نظر جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہم کیا سیکھتے ہیں. کیونکہ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تسلیس، یہ معترضین کی میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو تسلیس کا عقیدہ ہے وہ اتنا واضح نہیں ہے اور اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا سادے طریقے سے، اور اس میں کافی مشکلات ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تسلیسی ایمان کے زیر سایہ جب ہم جیتے ہیں اور ہم کچھ بھی کرتے ہیں، بالخصوص جب ہم کلام مقدس کا یا کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ہم اس میں سے کیا سیکھ سکتے ہیں. تو اب میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہوں گا کہ تسلیس کے بارے میں یا تسلیس کے اقانیم کے بارے میں ہم اس کتاب سے کیا سیکھ سکتے ہیں. تو تسلیس کے اندر پہلا اقنوم خدا باپ کا، اور خدا کو بطور باپ کہنا بے شک یہ مسیحیت کے اندر ایک منفرد بات ہے، لیکن آپ اس کو یہودیت میں کہیں نہ کہیں اس کو آپ دیکھتے ضرور ہیں کہ خدا کو بطور ایک باپ یا بطور والد یا ایون بطور ایک ماں کے طور پر پیش کیا گیا. تو خدا کی جو پدرانہ شفقت ہے، اور یہ جو مشرقی کلچر ہے، اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ عموماً مغرب کے اندر یا گوروں کے اندر باپ کا اتنا آپ سمجھ لیں غصے کا یا ڈانٹنے کا یا آج کے دور میں سزائیں دینے کا اتنا تصور نہیں ہے. لیکن آج ہم مشرقی لوگ جو ہیں، ہم آج اس کو سمجھتے ہیں کہ جو باپ ہوتا ہے یا والدین جو ہوتے ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے، وہ سزائیں بھی دیتے ہیں لیکن وہ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بھی بڑا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک وقت آئے کہ ہم بھی اس مرتبے پر پہنچیں، ہم نے بھی آگے ہمارے کیا کہنا چاہیے، ہمارے بھی سپورٹ کیا جائے گا لوگوں کو، بچوں کو، ہم نے ان کی قیادت کرنی ہے. تو خدا کو بطور باپ کی ہم اسی طرح سے سیکھ سکتے ہیں پوری کلام مقدس میں، اور خصوصی طور پر عزرا کی کتاب میں، کہ وہ ایک قوم ہے جس کو اس نے سزا دی، ان کو اسیری میں بھیجا، لیکن پھر وقت پورا ہونے پر جب اس نے دیکھا کہ ٹھیک ہے اب ان کا وقت پورا ہو گیا، تو پھر وہ ان کو واپس لاتا ہے. واپس لانے کے بعد وہ ان کو ایکوپ کرتا ہے. ایکوپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو وسائل فراہم کرتا ہے، اور غیر اقوام کے ذریعے بھی اور اپنے لوگوں کے ذریعے بھی.
ان کو وسائل فراہم کرتا ہے، ان کو دوبارہ سے وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ میں دوبارہ سے اس طرف جانا چاہوں گا کہ جو مصرف بیٹے کی تمثیل کی ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی، بالکل، تو اس میں بھی یہی ہے کہ باپ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ چلے اس نے بیٹے کو نکال دیا گھر سے یا بیٹا چلا گیا گھر سے، تو جب بیٹا واپس آتا ہے تو باپ پھر اس کو دوبارہ سے ویلکم بھی کرتا ہے، اپنی محبت کا بھی اظہار کرتا ہے، محبت کا اظہار۔ اور محبت کا اظہار یہی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں چلیں ہم ایک جدید دور میں رہتے ہیں، آج تقاضے شاید بدل گئے ہیں، تو آج والدین جو ہیں وہ اس طرح سے دوری سے یا سختی سے پیش نہیں آتے بچوں کے ساتھ، بالکل ایسے جیسے دوستانہ، جو کہ اچھی بات بھی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، بالکل۔ اور ہم لوگ آج بھی کسی نہ کسی حد تک مشرقی ثقافت کے اندر سر میں آپ کی بات کو بالکل ایڈمٹ کروں گا، سلیمان نبی بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں مثال کی کتاب میں، وہ کہتا ہے جو تثلیث کے اندر ایک باپ کا جو اقنوم ہے، جو سب سے پہلا اقنوم ہے تثلیث کا، جہاں پر خدا ہے اور وہ باپ کی صورت میں آتا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ عزرا کی نبی کی کتاب اور جو تصور ہم نے دیکھا کہ جو بابل کی اسیری سے وہ نکلے، تو مجھے وہ بات خدا کے کلام میں سے یاد آ رہی ہے سلیمان نبی کی، کہ چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشی ہے، لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا۔ تو شاید یہ وہی تصور ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی خدا کا، کہ خدا چاہتا ہے کہ باپ ہونے کا وہ حق ادا کر رہا ہے، اور وہ قوم کی تربیت کر رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے، اور وہ چھڑی کا بھی ذکر کر رہا ہے اور وہ محبت کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ تو ہم اسی تثلیث کے اوپر جو پہلا سوال تھا کہ عزرا کی کتاب کے اندر تثلیث، میں چاہوں گا اسی سلسلے کو آپ آگے لے کر چلیں، اور باپ کی جو آپ وہ شخصیت کے بارے میں بتا رہے تھے، تھوڑا سا اس کے اوپر اور روشنی ڈالیے گا۔ اور کم سے کم میں نے ابھی کہا کہ نا چلیں جدید دور میں شاید ہم اس بات کو معیوب سمجھیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بائبل کا جو آپ سمجھ لیں کہ بائبل کی جو اقدار ہے، یا جس طرح آپ نے سلیمان کی کہاوت ہمیں بتائی، اور دیگر اور بھی آپ کو ملتا ہے کہ باپ جو ہے وہ چھڑی کا استعمال کرتا ہے، یا والدین جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، اور وہ سختی ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ آپ فرما برداری سیکھیں۔ اور مسئلہ یہی ہے نا کہ جو خدا کے لوگ ہیں بالخصوص بنی اسرائیل، تو وہ نافرمانی کا مسئلہ ہے، تو فرما برداری ان کو سیکھنی پڑتی ہے، تو اس میں خدا پہلے چھڑی کا استعمال کرتا ہے، لیکن جیسے وقت گزرتا جاتا ہے پھر وہ شفقت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی ایک سمجھ لے کہ انسانی جو ہمارے معاشرے ہیں خاص طور پہ مشرق میں، اس میں یہی سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا، جب خدا کے باپ کے ہونے کی ہم بات کرتے ہیں تثلیثی پس منظر میں، تو اس میں خدا کے خالق ہونے کی بھی بات ہے کہ سب چیزیں باپ سے نکلتی ہیں، سب چیزیں باپ سے صادر ہوتی ہیں۔ تو ہیکل کی جو تعمیر ہے، یہ بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن اب اس کے اوپر زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جو ہیکل کی تعمیر ہے نا، اور جو تخلیق کائنات ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک سمجھ لیں کہ استعارہ ہے۔ اور بہت سارے علماء اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے پیدائش پہلا باب ہے اور دوسرا باب ہے، اس میں خدا بناتا ہے دنیا کو، بیسکلی تو وہ ایک مثال ہے ہیکل کی تعمیر کی، اور ہیکل کی تعمیر اور کائنات جس طرح سے بنی ہوئی ہے نا، اس کا آپس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک تعلق ہے پرانے عہد نامے کے اندر۔ تو خدا نے دنیا کو بنایا اور پھر خدا نے ہیکل کو بنایا، تو ایک طرح سے جب ہیکل تباہ ہوئی تو ان کی پوری دنیا تباہ ہوگی۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہیکل کی تباہی کا واقعہ جو ہے نا نبوکت نظر کے ہاتھوں، یہ آپ یرمیہ کی کتاب میں پڑھیں، تو یرمیہ کی کتاب میں جس طرح اس کو بیان کیا گیا نا، وہ بالکل ایسا ہے کہ آسمان تاریک ہو گیا، اس کے بعد ایسا ہو گیا، وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو تخلیق کے 6 دن تھے نا، 7 دن وہ الٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کا ایک پس منظر وہاں پر پس منظر ہے، لیکن وہ الٹ ہے، یعنی پہلے روشنی ہو رہی تھی اب اندھیرا ہو رہا ہے، پہلے ترتیب ہو رہی تھی اب بے ترتیبی ہو رہی ہے، تو ایسا کہ پہلے ٹھہراؤ تھا اب طوفان آ گیا ان کی زندگی میں۔ تو اس کے اندر خدا کے خالق ہونے کا بھی وہ ہے تصور کہ وہ صرف ایک دفعہ بنا کے چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو قائم رکھتا ہے، اور جب اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر اس کو نئے سرے سے بناتا ہے۔ تو یہ بھی خدا کے باپ ہونے کی ایک علامت ہے جو ہم تثلیثی پس منظر میں عزرا کی کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ایک جو خوبصورت ایک یرمیہ نبی کی آپ نے معرفت، آپ نے اس کی ایک خوبصورت آپ نے ایک مثال دی کہ کس طرح وہ ساری چیزیں ریورس ہوئی۔ جی، پیدائش کی کتاب میں وہ ابتدا سے سٹارٹ ہوئی، مطلب ترتیب سے پہلے سے، اور یہاں پر وہ ساری چیز۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم پس منظر دیکھیں تو کیا وہ جو نوح کے زمانے میں ہوا وہ بھی کچھ اسی کا پس منظر ہے کہ خدا نے جب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 8ویں باب میں کہ خدا نے جب زمین کے اوپر نگاہ کی تو خدا ملول ہوا، اور خدا نے دیکھا کہ ہر طرف چکا ہے، وہ بدی بڑھ چکی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی کچھ ایسی ہی تصویر نظر آتی ہے نوح کے زمانہ کے اندر کہ 120 برس لگ گئے اس کو منادی کرتے ہوئے، خدا نے اسے جو
ایک کام دیا تھا اس کے سپورٹ، جو ایک بڑی ذمہ داری خدا نے لگائی تھی کہ کشتی بنا اور تمام پاک اور ناپاک پرندوں کو اس کے بیچ میں جمع کر. تو یہاں پر کیا سمجھتے کہ کیا یہ اسی کی طرح ایک تصویر نہیں نظر آ رہی اس کی بھی، کہ وہاں پر بھی خدا دوبارہ سے بلڈ کر رہا ہے، کیونکہ ہر طرف پانی ہو چکا تھا اور صرف 8 جانوں کے علاوہ اور کوئی جان وہاں پر بچی نہیں تھی. تو تھوڑا سا اس پر روشن ڈالیے. تو بیسیکلی یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا، یہ وہ بات ہے کہ جو فلسفے میں کہا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس کو لاشعوری طور پر مانتے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے خدا خالق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک دفعہ بنا دی ہے اور اس نے سائنسی اصولوں پر یا فزکس کے اصولوں پر اس دنیا کو چھوڑ دی، جو کہ بہت سارے جدید سوچ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ اعتراض یہ ہے کہ دنیا کو یا کائنات کو ہم سمجھا سکتے ہیں سائنسی اصولوں سے، جو کہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ فزکس یا بائیولوجی کے اصولوں کے ذریعے یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا بنتی کیسے، یہ دنیا چلتی کیسے، حیوانات، انسان، ستارے، سیارے کس طرح سے چلتے ہیں. تو اب اس کے دفاع کے اندر بہت سارے مسیحی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ چل سائنس کے اصولوں پر ہی، لیکن خدا نے بنا دی. بائبل کا یہ تصور نہیں ہے. بائبل کا تصور یہ ہے کہ خدا نے اس دنیا کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یا اس نے کہہ کر بنایا، اس نے کسی ایسے کھیل میں یا لاشعوری طور پر یا صرف ایسے ایک بغیر مقصد کے نہیں بنایا. پھر جب اس نے ایک دنیا کو ایک مقصد کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو خدا اس دنیا کو چھوڑ نہیں دیتا. بالکل. تو اس میں قدرتی آفات آتی ہیں، اس کے اندر قوم تباہ ہو جاتی ہے، قوم میں تباہ ہو جاتی ہیں، بنی نوع انسان تباہ ہو جاتے ہیں. یہ سارے جو واقعات ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، نوح کا واقعہ، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ خدا جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے تاریخ کو آگے بڑھا رہا ہے. اب میں اس پہ بحث میں نہیں جانا چاہ رہا. ایک طرف سائنس کی بحث ہے، دوسری طرف الہیات اور فلسفے کی بحث ہے کہ جی کیا پھر ہر چیز تقدیر ہے، اگر خدا ہی سب کو چلا رہا ہے تو آزاد مرضی کہاں جاتی ہے. وہ ایک الگ بحث ہے، وہ الگ چیز ہے. میں ابھی ایک فرق یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ بائبل ہمیں سکھا کیا رہی. تو بائبل ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ جب خدا طوفان بھیجتا ہے تب بھی وہ حاکم ہے، اور جب خدا دل بدلتا ہے بادشاہوں کا تب بھی وہ حاکم ہے. اور خدا کبھی کبھی پس پردہ اور کبھی بالکل سامنے آ کر اس تاریخ میں کام کر رہا ہے. یہ ہمیں بائبل سکھا رہی ہے. تو ہمیں عزرا کی کتاب کے اندر یہ تصور ملتا ہے، اور اس کو ہم روایتی طور پر جو خدا کی حکمت ہے، حاکمیت ہے، خدا کا تخلیق کار ہونا ہے، اس کو ہم خدا کے باپ کے ساتھ، خدا کے باپ ہونے کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو اس پس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں. اچھا، تثلیث کے اوپر ہی ابھی ہم بات کر رہے تھے، اور ایک بڑی خوبصورت ابھی بات آپ نے کی اور مجھے اسے سیکھنے کا موقع مل چکا. آپ نے کہا کہ خدا، سائنس کا یہ ماننا ہے کہ خدا نے دنیا کو خلق کر دیا ہے سائنس یا بائیولوجی یا کسی بھی فزکس کے اصولوں کے تحت، لیکن خدا کا الہام یہ کہتا ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا نے نہ صرف خلق کیا بلکہ وہ فکر بھی کرتا ہے. جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بنا کر اس نے چھوڑا نہیں ہے بلکہ وہ فکر کرتا ہے. اور مجھے وہ کلام مقدس کی آیت یاد آتی ہے کہ جب جناب مسیح نے یوحنا رسول کی معرفت لکھی کہ انجیل، اس کے 15ویں باب میں انہوں نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میں دوسرا مددگار یعنی کہ روح القدس تمہیں دیے. تو یہ تثلیث کا ایک خوبصورت پس منظر نظر آ رہا ہے کہ خدا نے پہلے خود فارمیشن کی، دنیا کو خلق کیا، پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور آخر میں جب اس کے بیٹے نے تمام جو اس کے ذمے یا اس کے صبر جو کام لگایا تھا، خدا نے اس کے بیٹے نے اس کے پائے تکمیل تک پہنچا. اور اس کے بعد خدا نے خود فرمایا جناب مسیح نے کہ میں تمہیں بھی اور مددگار نہ چھوڑوں گا، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. وہاں لفظ ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. تو یتیم وہی شخص ہوتا ہے کہ جس کے سر کے اوپر نہ ماں نہ باپ کا کسی کا سایہ. تو میرے خیال میں تثلیث کی خوبصورت تصویر یہاں پر نظر آتی ہے کہ جناب مسیح خود فرماتے کہ میں تو جا رہا ہوں، میں دوسرا مددگار روح حق یعنی کہ فارکلیت عبرو زبان میں لفظ آیا ہے، میں وہ تمہیں دیے تاکہ وہ تمہارے اندر نہیں بلکہ تمہارے ساتھ ہی تمہارے اندر رہے گا، تمہیں آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی بتائے گا. تو اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے کیونکہ بات ہو رہی کہ عزرا کی کتاب اور تثلیث کے بارے میں، تو تھوڑا سا اور ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا کس طرح یہ ساری چیزیں اس کتاب کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. نہیں بھائی صاحب، یہ آپ نے اچھا نقطہ بیان کیا ہے کہ کیونکہ دیکھیں اب یہ بات آ رہی ہے، اب میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ سائنس جو کہہ رہی ہے اس کے ساتھ بحث نہیں ہے ہماری، بحث نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، وہ مطلب ہو سکتی ہے لیکن ہے نہیں ابھی. وہ بات ایک فرق ہے کہ دنیا چلتی کن اصولوں کے تحت ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کا کلام یا بائبل مقدس کیا تصور پیش کر رہی ہے، اور وہ بیسکلی دنیا یا کائنات کے جو کیمیائی ترتیب ہے یا جو اس کا مادہ، اس کے بارے میں نہیں ہے. وہ اس بارے میں ہے کہ جب خدا کو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ تخلیق کار ہے اور وہ ہی تاریخ کو بھی چلا رہا ہے،
تو یہ ہمارے لیے تسلی کا اور اختیار کا باعث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سائنسدانوں کے ساتھ الجھنے لگ جائیں کہ نہیں یار تم غلط کہہ رہے ہو ہم صحیح کہہ رہے ہیں، یا وہ کہیں کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو. یہ لیکن یہ ایک ذیلی نقطہ ہے، ہم اپنے اس کے اوپر آتے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی نا کہ خدا نے بنایا، پھر وہ بیٹا آیا، اس نے اس کا نجات بخشی، اور پھر اس نے دوسرا مددگار بھیجا. تو یہ واقعی میں اب یہ دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا نقطہ ہے کہ یہ تثلیثی ایمان کے اندر ہم خدا کی اور کائنات کا جو آپس میں تال میل ہے یا آپس میں تعلق ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں، جو صرف اور صرف توحید کو لے کر چل رہے ہیں. اس کے اندر دین یہودیت بھی ہے، اس میں دین اسلام بھی ہے، اور اس میں کئی مسیحی فرقے بھی ہیں جو صرف خدا کا ایک جسے ہم کہتے ہیں نا سمپل یا پیور مونوتھیسٹک یا صرف توحید کو لے کر چل رہے ہیں. توحید کو لے کر چل رہے ہیں. وہ تثلیث فی التوحید کو لے کر نہیں چل رہے. تثلیث فی التوحید میں یہ ہے کہ کیونکہ اکنون تین ہے تو ایک تاریخ کا جو دھارا چل رہا ہے آگے، اور ایک جو دنیا کا ایک سمجھ لیں دنیا کا سلسلہ ہے، اس کے اندر ان کی جو شمولیت ہے اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک خالق ہے، ایک منجی ہے، ایک رہنما ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسیح خالق نہیں ہے یا مسیح رہنما نہیں ہے، لیکن ہم روایتی طور پر اپنی الہیات کے اندر ان تینوں اقانیم کو ایک ایک سمجھ لیں کام دیتے ہیں یا ایک ایک رول دیتے ہیں کہ کائنات کے بنانے سے لے کر تمام چیزوں کے اختتام تک تینوں کا ایک ایک رول ہے، اور اس کے اندر آپ اس کو کہیں نہ کہیں فلسفیانہ طور پر اور سائنسی بنیادوں پر بھی پیش کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، اور جو آپ نے دوبارہ سے پھر یہ تصور کیا کہ سائنس سے یا جو سائنسدان ہیں یا ان کے جو الہام ہے یا ان کے جو تصورات ہیں یا جو ان کے مت کہہ لیں جو وہ بنا کر بیٹھے ہیں کہ شاید یہ سائنس کی تحت، تو جو تشخیص کے لیے آپ نے بڑی خوبصورت چیز کی کہ خدا نے فکر کی اور خدا وعدوں کے ساتھ چلتا رہا، اور وہ تینوں جو دور گزرے، وہ خدا کا دور گزرا، پھر اس کے بیٹے کا دور آیا، اور پھر آخر میں روح القدس کے دور سے. اور جو ابھی توحید کے اوپر آپ نے بات کی کہ جن ادیان اور جن عقائد کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ توحید کے اوپر عمل پیرا ہیں یا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ شاید توحید ہی ہے، ایک ہی خدا ہے، اس کے اندر شراکت نہیں ہو سکتی. لیکن ہم مسیحیوں کے لیے، میں ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم مسیحیوں کے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے اور شرف کی بات ہے ہمارے لیے. اور پولس رسول نے اس تثلیث کے بھید کو بڑے خوبصورت انداز سے عبرانیوں کے خط میں، اگر آپ سب کی اجازت تو میں پڑھنا چاہوں گا. عبرانیوں پہلا باب اس کی پہلی آیت کے اندر پولس رسول یوں فرماتے ہیں: اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. دیکھیے یہ تثلیث کی ایک بڑی خوبصورت ہمیں تصویر یہ آیت مقدسہ میں دیتی ہے، اور پولس رسول نے وضاحت کر دی تمام چیزوں کے کہ خدا نے اگلے زمانہ میں حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کی. کیونکہ ہم دیکھتے پیدائش سے لے کر تو ہم دیکھتے کہ انبیاء کرام آئے، خدا نے ان سے روبرو کلام کیا، خدا نے آواز کے ذریعے ان سے کلام کیا اور اپنی بات کو، اپنے الہام کو لوگوں تک، قوم تک، قبیلوں تک، امت تک پہنچایا، اور پھر بعد میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جیسے ہم یسایا نبی کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اب ہم میں سے کون جائے گا، اس کا پہلا باب شاید اس کی غالباً 18ویں آیت کے اندر کیا تو بیٹے کا ذکر ہے کہ بیٹا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں تیار ہوں، مجھے بھیج. تو یہاں پر ایک خوبصورت تصور تثلیث کا میرے خیال میں اس آیت کے اندر، میں چاہوں گا تھوڑی سی سر آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ جو پولس رسول عبرانیوں کے نام خط میں فرما رہے ہیں تو اس کا کس طرح عذرا کی کتاب کے ساتھ تال میل آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جو بڑی خوبصورت الہام وہ بیان کرتا ہے کہ اس میں تثلیث سارے کا سارا میرے خیال اس میں جو تمام تینوں جو اقنوم ہے وہ تینوں اس کے اندر آ جاتے ہیں. خصوصی طور پر جو خدا بیٹا ہے یعنی خدا یسوع مسیح، اور پولس کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے کلام کیا، تو مسیح کے بارے میں یہ لقب بھی آیا کہ وہ خدا کا ازلی کلام ہے، کلمت اللہ ہے. اور کلام جو ہے اس کا بڑا گہرا تعلق یا بڑا گہرا اس کا ذکر ہے عزرا کی کتاب میں، بلکہ وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے خداوند کا کلام خورس بادشاہ تک پہنچا نبی کے ذریعے، اور خدا نے اس کے دل کو بدلا. تو خدا کا جو کلام ہے وہ بار بار آپ کو اس کتاب میں ڈائریکٹلی بھی ملتا ہے اور بالواسطہ بھی آپ کو ملتا ہے. اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ شریعت کی تلاوت ہوتی ہے، شریعت کی بحالی ہوتی ہے. یہ خدا کا شریعت کیا ہے؟ خدا کا کلام. تو جو خدا کا کلام ہے وہ، اور اس کو پھر آپ تخلیق والی جو بات میں نے کی تھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں جب آپ، تو خدا کا کلام تخلیق بھی کرتا ہے
پھر خدا کا کلام خدا کے وعدوں میں موجود ہے، جنہیں ہم نبوتیں کہتے ہیں نا. نبوتیں کچھ نہیں ہیں، وہ خدا کے وعدے ہیں. وعدے ٹھیک ہے. تو خدا کا تخلیق والا کلام وہ بھی مسیح ہے، جس کے ذریعے اس نے سب کچھ بنایا، جو پالوس کہتا ہے. جو خدا کے وعدے ہیں، کلام ہے، وہ بھی کلام ہے. اور شریعت بھی خدا کا کلام، خدا کا کلام. اور پھر جو نبیوں کے ذریعے ہو رہا ہے وہ بھی خدا کا کلام. اور مسیح جو ہے وہ حقیقی خدا کا کلام ہے. یہ سارے جو جہاں جہاں خدا کے کلام کے ذکر آتا ہے تو یہ بیسکلی مسیح کی ایک وہ ہے، مسیح کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ حقیقی خدا کا کلام ہے. کلام ایک ہی ہے، اس کو جو خدا نے پیش کیا یا اس کو بھیجنے کا طریقہ یا انداز خدا نے مختلف اپنایا. کلام مسیح ہے، کلام جو مجسم بن کر آیا. تو کلام تو ایک ہی ہے، خدا کا ازلی کلام، جسے خدا کی حکمت بھی کہا جاتا ہے. اور مسیح مجسم کلام ہے جو ازل سے خدا کے ساتھ تھا. یہ ہمارا مسیحی ایمان ہے اور یہ تثلیثی ایمان بھی ہے. لیکن جتنے بھی ہم ذکر کرتے ہیں خدا کے کلام کا مسیح سے پہلے یا مسیح کے بعد، تو وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. مسیح سے پہلے جو کلام ہے وہ مسیح تک ہمیں لے کر آ رہا ہے، اور مسیح کے بعد جو کلام ہے وہ ہمیں مسیح کی طرف واپس لے کر جا رہا ہے. تو یہ ہمیں خدا کے کلام کے جو بات ہے نا، یہ ہمیں عزرا کی کتاب کے اندر ملتی ہے. بالکل پہلی آیت سے آپ شروع کریں اور آخر تک آپ جاتے رہیں تو یہ خدا کے کلام کی جو ہے وہ آپ کو ملے گی. اور اس کو ہم جوڑتے ہیں جناب مسیح کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، کہ جو خدا کا حقیقی کلام ہے. اور وہی جو آیت مقدسہ یوحنا رسول کی معرفت کے خداوند یسوع مسیح نے خود، جناب مسیح نے خود فرمایا کہ میں دوسرا مددگار دے کے آ رہا ہوں. تو میرے خیال تثلیث کی خوبصورت تصویر جو ہے وہ خدا کے الہام سے، اور عزرا کی کتاب جس طرح آپ نے بڑی خوبصورتی سے، بڑے ترتیب سے بیان کیا کہ عزرا کی کتاب کا جب ہم آغاز سے مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بادشاہ کی معرفت کیا ہے، یہ کلام پہنچا ہے. تو تثلیث کی خوبصورت تصویر ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. ایک اور سوال کی طرف ہم اپنے راغب ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب میں موجود دور میں عزرا کی کتاب کا موجودہ دور میں سے کس طرح اطلاع کی، یعنی کہ جس دور سے اس وقت میں اور آپ یا ہمارے دیکھنے اور سننے والے گزر رہے ہیں، اس دور کو عزرا کی کتاب کے ساتھ ہم کس طرح مماثلت دے سکتے ہیں، یا کس طرح ہم اس کے ساتھ ہم وزن کر سکتے ہیں. کیونکہ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عزرا کی کتاب اس کے 9ویں 10ویں باب کے اندر عزرا نبی جو ہے وہ اس چیز کا گلہ کر رہا ہے، یا اسے دکھ ہو رہا ہے کہ جب وہ غیر مخلوط شادیوں کے بارے میں ذکر آتا ہے وہاں پر، اور غیر یہودیوں کے اندر جب لوگوں نے شادیاں کی. تو تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ عزرا کی کتاب کا موجودہ دور کے ساتھ ہم کس طرح اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں، اور یہ 9ویں اور 10ویں باب کے اوپر بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے. جی بالکل. اور موجودہ دور میں جب ہم چرچ میں اس کتاب کو پڑھتے ہیں نا، تو اس میں زیادہ تر یہ مخلوط شادیاں، انگریزی میں جیسے ہم انٹرفیتھ میرج کہتے ہیں، ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے، پاکیزگی جو جسمانی اور شرعی پاکیزگی ہے، اس کو بھی لے کر کچھ مسیحی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں اس کو لے کر چلنا چاہیے، جو شرعی پاکیزگی ہے، کیونکہ اس کا بڑا اہم رول ہے. اور عزرا نے اور نہمیہ نے اس کے اوپر بڑا نہ صرف زبانی بلکہ وہ ہاتھ بھی عملاً بھی بلکہ جبراً میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں ان کا دوسروں پہ زور نہیں چلا تو انہوں نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس کے لیے صرف میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمیں نا سوچنا چاہیے کہ بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ کن حالات سے گزری. وہ اسیری ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، تو اسیری کے بعد جب وہ ہیں نا وہ تھوڑے سے ہیں، اور وہ ایک قوم نئے سرے سے اپنے آپ کو بنا رہی ہے. تو ان کی ایک شناخت کی ایک طرح سے کھوج بھی. تو جب قوم اس نتیجے اس پیرائے پہ آتی ہے نا، کوئی بھی قوم، صرف بنی اسرائیل، تو اس کے اندر ہمیشہ 2 سے 3 دھارے بن جاتے ہیں. ایک دھارا وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ شریعت پر زور دیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے نہیں، ہم اس دور سے گزر چکے ہیں، اب ہمیں عالمگیریت اور ہمیں رواداری کی طرف جانا چاہیے. تو اس طرح فرض کریں آپ یسایہ کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو کہیں نہیں ملتا کہ غیر قوموں سے دور رہو، بلکہ وہاں یہ لکھا ہے کہ مصر کے ساتھ، ادوم کے ساتھ، وہ جو ساری قومیں، اسور کے ساتھ، جو ساری قومیں بنی اسرائیل کی دشمن تھی، ان کے ساتھ شعرائیں بنائی جائیں، ان کے ساتھ عبادت کی جائے، اور خدا انہیں روابط کو بحال کیا جائے، وہاں پر بحال کیا جائے، اور خدا ان کو بنی اسرائیل کی طرح اپنی میراث اور اپنی اولاد کہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اسیری کے بعد ہے، اور یہ بھی اسیری کے بعد ہے کہ کہنے غیر قوموں سے بالکل الگ ہو جاؤ. بالکل الگ. اچھا، جب خداوند یسوع مسیح آتے ہیں اس دور کے کچھ 400 سال بعد، تو تب بھی بنی اسرائیل کے اندر یہی مسئلہ چل رہا تھا. لیکن ہیرودیس کے جو ماننے والے تھے اور جو صدوقی تھے وہ کہتے تھے نہیں، ہم یونانیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ تھوڑا سا
تال میل رکھ سکتے ہیں. تو یہ میں اس پہ نا کوئی حتمی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ آج ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری قوم کس پیرائے پہ کھڑی ہے, اور خدا کا جو کلام ہے نا وہ ہمیں دونوں راستے دکھاتا ہے. وہ ہمیں رواداری کا, غیر اقوام سے مل جل کا بھی بتاتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پاک رکھنے کے اور اپنے آپ کو الگ رکھنے کی بھی آیتیں ہیں, اور وہ عزرا کی کتاب میں بھی ہیں, وہ نہمیہ کی کتاب میں بھی ہیں. لیکن اسیری کے بعد جو اور کتابیں لکھی گئیں اس میں تھوڑا سا عالمگیریت کی بھی بات ہے. تو اس میں ہمیں بڑی حکمت سے کام لینا ہے. میں اس پہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ آج ہماری جو کمیونٹی ہے یا دنیا بھر کے جو مسیحی ہیں وہ کس طرح سے دوسری قوموں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں. ہاں, اس میں جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نیشن بلڈنگ یعنی قوم کو بنانا کس طرح, وہ آپ ضرور سیکھیں ذرا کی کتاب سے, کہ جب آپ تھوڑے ہوں, جب آپ اقلیت ہوں, یا جب آپ ستائے گئے ہوں, تو پھر سے اپنے آپ کو اپنے کس طرح بنانا ہے. یہ چیلنج, یہ زیادہ بڑا چیلنج ہے مخلوط شادیوں سے زیادہ یا شرعی پاکیزگی سے زیادہ, کہ ہم کس طرح سے اپنی قوم کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں جب ہم خدا میں رہ کر خود کو بلڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد میرے خیال یہ کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی جی ان مخلوط شادیوں کی یا ان جو رسومات ان کی رسم, کیونکہ جب آپ خدا میں مضبوط ہو جاتے ہیں خدا آپ کو دوبارہ سے تعمیر کر دیتا ہے. بالکل. تو وہ جتنے بھی داغ دھبے یا جھری ہوتی ہے انسان کے اندر یا قوموں کے اندر, خدا ان کو بالکل تبدیل کر کر دھو کر اور نیا کر دیتا ہے. تو اس کے بعد میرے خیال یہ تمام چیزیں یہ خود سے جو وہ نئی ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد میرے خیال دوبارہ اس کے اوپر بات یا مزید اس کے اوپر جسے آپ نے ذکر کیا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت شکریہ برادر سلیمان, آپ کی آمد کا, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے جانا آج ہم نے عزرا کی کتاب کے اوپر اس دوسرے ایپیسوڈ کے اندر بڑی تفصیلاً برادر سلیمان کے وسیلہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک یہ پروگرام, اس کی آواز اور اس کی تصویر جائے گی, خدا آپ سب کو بڑی برکت دے گا. پروگرام تصریح سے توحید سے اب ہمیں اجازت دیجیے گا. امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے ایک ساتھ کے اندر ہم مزید خدا کے کلام, اس کے الہام کو سیکھیں گے, اور برادر سلیمان کے وسیلہ سے ہم مزید چیزوں کو بہتر بنا سکیں گے. شکریہ.